انسانی تاریخ میں اللہ کی ذات نے جتنے لوگوں کو بھی عزت دی، یعنی آپ اور میں آج جتنے بھی لوگوں کو ہم یاد رکھتے ہیں عزت سے اور احترام سے، ان کو ان کے نام ان کی شخصیت کو یاد کرتے ہیں، ان سب پر اپنی اپنی زندگی میں بڑی تنقید ہوئی، لوگوں نے الزامات بھی لگائے کہ کوئی بھی جو نئی بات یا نیا پیغام ہوتا ہے اس کی تنقید اور اس کی مخالفت ہوتی ہے، تو اس سے میں گھبراتا نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ جو بات میں ٹھیک سمجھتا ہوں مجھے کرنی چاہیے، اور دنیا کے 70 ملکوں میں 68-70 ملکوں میں جانے کے بعد جو میں نے اصل نتیجہ کیا وہ یہ کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی، یہ سسٹم کی لڑائی، یہ ساری لڑائیاں ہم جیت ہی تب سکتے ہیں جب ہم اپنی سیاسی جماعتوں کو پہلے جو بنیاد ہے اس نظام کی۔ اور بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں ہمارے یہاں دکانیں ہیں، اور دکان کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی نے کھولی اور جب تک وہ زندہ ہے بس وہی دکان کھولے بیٹھے گا، یا جس خاندان نے کھولی وہ اس خاندان کی ملکیت ہے۔ ساری دنیا میں سیاسی جماعتیں دکان نہیں بلکہ ادارہ ہو اور عام لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، عوام کی، قوم کی ملکیت ہوتی ہے سیاسی جماعت، کسی آدمی یا کسی خاندان کی ملکیت نہیں ہوتی۔ آپ سب جانتے ہیں برطانیہ میں لیبر پارٹی ہے، کنزرویٹو پارٹی ہے، امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ہیں، جرمنی میں آپ کو میں پوچھوں گا کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس آدمی ہے کس خاندان کی پارٹی ہے، اس لیے کہ اس میں ہر تھوڑے عرصے میں الیکشن ہوتا ہے۔ الیکشن کے نتیجے میں جیسے پریس کلبز میں، بارز میں، چیمبرز میں اور باقی جگہوں پر جملے تاجران الیکشن کے نتیجے میں لیڈر آتا ہے، لیڈر اپنا کام کرتا ہے اور اس کے بعد چلا جاتا ہے۔ آپ نے اور میں نے زرداری صاحب کا، نواز شریف صاحب کا، عمران خان صاحب کا نام سنا 30 سال میں جب سے ہم نے وہ سنبھالا ہے۔ اس عرصے میں بل کلنٹن آیا اپنا کام کر کے چلا گیا، بش آیا اپنا کام کر کے چلا گیا، اوباما آ کے اپنا کام کر کے چلا گیا، ٹرمپ آ کے اپنا کام، ٹونی بلیئر امریکہ برطانیہ میں آیا، بورس جانسن، گورڈن براؤن، ڈیوڈ کیمرون، تیسرا میں لیڈرز آ رہے ہیں، سرو کر رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بطور جرنلسٹ، بطور لکھاری، بطور دانشور، آپ سب کی ذمہ داری، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یہ فکری اور نظریاتی تحریک چلائیں اس میں کہ اس ملک کو سب سے پہلے ایک ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے کہ جو ایک آدمی کی ملکیت یا جو ایک خاندان کی ملکیت نہ ہو، جو اقرار الاسم کی پارٹی نہ ہو، جو ملک ناصر عباس صاحب کی پارٹی نہ ہو، جو لوگوں کی پارٹی ہو، اس کے اندر وہ الیکشن کے ذریعے آئے، اپنا رول پلے کریں، جیسی ساری دنیا میں ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے علاوہ ساری دنیا میں سیاسی جماعتیں ایسے ہی چل رہی ہیں جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں الٹ چل رہا ہے اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں۔ اب جو اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ہمیشہ شخصیات کو لاتے رہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اپنے کی لڑائی لڑی، اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اپنے بے نظیر کی لڑائی لڑی، اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں اس قوم نے نواز شریف کی بھی لڑائی لڑ رہی، اب اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں عمران خان کی لڑائی لڑ کے بھی دیکھ لیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں نظام کی لڑائی لڑے، نظام کی لڑائی کوئی نہیں لڑتا، اس لیے کہ جب ہمارا فیورٹ لیڈر پرائم منسٹر ہوتا ہے تو یہی نظام ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، تب ہمیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور جب وہ اتر جاتا ہے پھر ہمیں لگتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تو بہت بری ہے، نظام تو بہت برا ہے۔ تو نظام کی لڑائی تو نہیں ہے نا، لڑائی تو یہ کہ سارا فیورٹ بندہ آ جائے سیدھے ہوتے بس، باقی سب ٹھیک ہے۔ جب تک ہم سسٹم کو ٹھیک کرنے کی لڑائی نہیں لڑیں گے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں ایک مضبوط لیڈر کبھی نہیں جیت سکتا، اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں مضبوط جماعت جیت سکتی، اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں مضبوط قوم جیت سکتی، سیدھی سی بات ہے۔ ہم بندوں کو لا کے ادارے کے مقابلے میں آپ شخصیات کو لاتے رہیں گے، ادارہ جیتتا رہے گا۔ ادارے کے مقابلے میں سارے مل کے ادارہ بنا لیں گے تو آہستہ آہستہ ہماری ڈومینز اور حدود جو ہے وہ واضح ہونا شروع ہے۔ بڑی موٹی سی سیدھی سی بات ہے، بڑی لمبی، اور یہ وجہ کہ چونکہ ایتھیسن کالج والا، آکسفورڈ یونیورسٹی والا، سرمایہ دار، اتفاق فاؤنڈری والوں کا بچہ، وزیر اعظم کی اولاد، یہی بار بار پارٹیاں بناتے ہیں اور یہی وزیر اعظم ہوتے ہیں اس ملک کے۔ مڈل کلاس کا آدمی آج تک اس ملک کا پرائم منسٹر، ایک مڈل کلاس کا آدمی۔ ابھی زہران ممدانی نیو یارک، کل کی بات ہے، 34 سال کا نوجوان مسلمان تھا، صرف 9% مسلمان ہے، کیونکہ سسٹم ہے جس میں قابلیت ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ یہاں تو 25 کروڑ میں قابلیت کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنے گی، یا اگر کوئی لیڈر وزیر اعلیٰ بنائے گا تو دو بنیادوں، ایک تو جڑا سب تو بیوقوف آدمی ہوگا انہوں بناواں گا تاکہ میرا گیرت ہو سکے، یا جڑا سب تو زیادہ وفادار ہو۔ قابلیت اور صلاحیت تو کوئی بھی نہیں، اور نہ ہی اس کو جج کرنے کا کوئی پیمانہ ہے۔ تو آپ میں سے بھی لیڈر بن سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے دماغوں میں نا یہ جملے ڈالے گئے نا، لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے، لیڈر صدیوں میں ایک پیدا ہوتا ہے، یہ وہ منجن اور چورن ہے جو ہمیں بیچا گیا ہے 30-40 سال۔ اور بھائی ساری دنیا میں لیڈرز پروڈیوس ہوتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اتنا دماغ میں بٹھا دیا کہ جی لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ سوچیں گا کہ میں بھی لیڈر ہو سکتا ہوں۔ آپ کا میرا کام کیا رہ گیا؟ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا لیڈر ہوں۔ آپ کا میرا کام کیا رہ گیا؟ لیڈر کی گاڑی کے ساتھ لٹک جانا زیادہ سے زیادہ۔ یہ ہم نے تبدیل کرنا ہے کہ گاڑی کے ساتھ لٹکنے کا خواب نہیں دیکھنا، عمران خان کی گاڑی کے ساتھ لٹک جاؤں یا مریم نواز کی گاڑی کے ساتھ یا بلاول بھٹو کی گاڑی کے ساتھ، یہ کہ میں گاڑی کے اندر ہو سکتا ہوں۔ اللہ نے ہر وہ قابلیت، کوئی مشینری الگ لگائی ہوتی ہے لیڈر کو،
یا کوئی الگ آلہ لگا کے بھیجتا ہے کہ جس میں یہ آلہ لگا ہوا ہے وہ لیڈر ہو سکتا ہے, باقی لیڈرز نہیں ہو سکتے. سادہ سی بات ہے. اب یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہ پارٹی کے اندر نہ حکومت میں نہیں لوں گا. اس کی وجہ یہ کہ اگر میں پارٹی بناؤں اور میں اس کا عہدہ لوں اور چیئرمین بن جاؤں, پھر میں ساری زندگی اس پارٹی میں نہ جمہوریت آنے دوں گا, نہ کبھی الیکشن ہونے دوں گا. اس لیے یار یہ راولپنڈی بٹیا کا کوئی ایک نوجوان صحافی ہے, جرنلسٹ, جس میں ٹیلنٹ ہے, وہ کل کو میرے مقابلے میں کھڑا اور مجھے اپنی سیٹ چھوڑنی پڑے, پھر نہیں کوئی کرے گا. تو پہلے جو آدمی یہ تحریک چلائے اس کو اپنے عہدے کی خواہش کو, اپنی سیٹ کو قربان کرنا پڑے. پہلے وہ حلف لے روزہ رسول پہ جا کے کعبۃ اللہ جا کے کہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, بھائی یہ سیٹ ہے, میں نہیں بیٹھ رہا, آپ میں سے جس میں قابلیت ہے یہ طریقہ ہے اس کے ذریعے منتخب ہو کے سیٹ پہ, اگر میں بیٹھ گیا اس کے اوپر پھر نہیں میں کسی کو آنے دیتا. جس طرح ہوا, جس نے جماعت بنا لی, جس نے اپنی دکان کھول لی, بس پھر اس کی دکان ہے. تو یہ ہے, اگر یہ اسٹیبلشمنٹ اتنی اچھی باتیں مجھ سے کہلوا رہی ہے پھر تو اس کا مطلب اسٹیبلشمنٹ اچھی ہو گئی ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے لانچ کر رہی ہے اور میں قرآن پہ آتا کہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا, اس کی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ مجھ سے کروانا کیا ہے اسٹیبلشمنٹ. یعنی میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے کوئی عہدہ نہیں لوں گا, میں فیصلے کروں اختیار, مجھ سے کیا کروائے گی اسٹیبلشمنٹ, اور میں قرآن پہ آتا کہ آپ کو یہ انتظار ہوں. تو بات بدقسمتی یہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی سمجھ نہ آئے, جو چیز آپ کے نظریے کے مخالف ہو, یا جو آدمی آپ کو ٹھیک نہ لگتا ہو, یا جس کو آپ ٹھیک سمجھتے ہیں اس کے خلاف کوئی بات کرے, سیدھا سا حل ہے اس کو ٹاؤٹ کہنے, جان چھڑواؤ, بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اچھی بات نہیں کرے ٹاؤٹ, آپ نے نہیں کہا ٹاؤٹ, آپ کی جیکٹ اس لیے لگ رہی ٹاؤٹ. یعنی جو پارٹی سب کو ٹاؤٹ کہہ رہی ہے, اس پارٹی کے اپنے اندر ایک آدمی نہیں ہے جس کو خود ٹاؤٹ نہیں کہہ رہے. سلمان اکرم راجہ ٹاؤٹ, بیرسٹر گوہر کے مطابق ٹاؤٹ, جو پاکستان میں ہے وہ بھی ٹاؤٹ, جو پاکستان سے باہر چلا گیا وہ بھی ٹاؤٹ, جو جیل سے باہر ہے وہ بھی ٹاؤٹ, جو جیل کے اندر ہے وہ بھی ٹاؤٹ, ساروں کو ٹاؤٹ کہہ رہے ہیں. تو اس ٹاؤٹ 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 سے گھبرا کے اگر ہم بیٹھ جائیں اپنی بات کہنے سے, تو پھر یہ بات درست نہیں. مجھے نہیں پتا کیا کیا افیلیشنز ہیں, لیکن جو جس کو پسند کرتا ہے وہ کرتا رہے. آخری بات میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے, لیٹس اسیوم کہ خان صاحب کی فالوئنگ زیادہ ہے, میں مانتا ہوں اس بات. میں یہ کہتا ہوں خان صاحب کے فالوور یہ کیوں نہیں سوچتے کہ 73-74 سال انہوں نے اپنی زندگی میں بہت ایفرٹ کیا, اپنا کام کیا, اس کی تنقید بھی ہو سکتی ہے, اس کی ریسورسز بھی بہت ساری ہیں. اس 73-74 سال کے آدمی اللہ کو زندگی دے, اب ان کے بعد اس قوم کو لے کر کس نے چلنا ہے؟ ہر آدمی نے جانا نا, آپ نے بھی جانا ہے, میں نے بھی جانا, اس قوم نے تو نہیں مر جانا ساری نے, اس میں تو رہنا ہے نا. اس کو کون لیڈ کرے گا اگلے 5 سال بعد, 10 سال کے بعد؟ پھر یہی خاندانوں کے پیچھے دوبارہ سے بھاگیں گے, یا پھر کوئی اور آدمی ڈھونڈیں گے, 40 سال آپ کے بچے اس کو پوچھیں گے, پھر کوئی اور آدمی ڈھونڈیں گے. تو وائی ناٹ دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کے مطابق ایک نئی پولیٹیکل پارٹی جو کہ سینٹرل پولیٹیکل فورس ہو اس کو بنایا جائے. میں یہ کام کر رہا ہوں, ہر جگہ جا رہا ہوں, ہر یونیورسٹی میں, ہر کالج میں, ہر محلے میں, ہر شہر میں. ہم ایک ویب سائٹ, ایک اپلیکیشن بنا دیں گے بہت جلدی, اس میں نوجوانوں کو رجسٹر کرنا شروع کریں گے. ہر یونین کونسل میں ہر نوجوان کو پتا ہوگا کہ میری گلی میں 700 نوجوان میرے ساتھ ہو رہے ہیں, میرے محلے میں اتنے 1000 لوگ میرے ساتھ ہو رہے ہیں, میرے شہر میں اتنے. تو AI بیسڈ ایک پورا ٹیکس سسٹم جنریٹ کر کے پوری قوم کے نوجوانوں کو, ینگسٹرز کو اور صحافیوں کو, سب شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں گے. اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے, یہاں بھی یہی ہوگا تو پاکستان تبدیل ہوگا, ورنہ وہ یہی کہ اپنی کرسی اور